نبی علیہ السلام کے بارے میں ایک زبردست حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے، اور وہ حدیث مشکات المصابیح کے اندر بھی موجود ہے، مختلف کتابوں میں ہے، لیکن جو صحیح سند ہے وہ مسند احمد کی ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے۔ بڑی زبردست حدیث ہے یہ۔ نبی علیہ السلام نے زمین کے اوپر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کی دائیں بائیں ٹیڑھی لکیریں کھینچی، اور پھر نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک انگلی اس سیدھی لائن کے اوپر رکھی اور سورۃ الانعام کی آیت تلاوت کی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ارد گرد کے جو راستے ہیں ان کی پیروی مت کرو، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے۔ یہی وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم ڈر جاؤ۔ یہ نبی علیہ السلام نے تلاوت کی، اور پھر نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ میرا راستہ ہے، یعنی نبی علیہ السلام کا راستہ، اور یہ ارد گرد جو ٹیڑھے راستے ہیں نا، یہ شیطان کے راستے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام فرمایا ہر راستے کے اوپر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے جو تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے، یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں ساڑھے فرقے جا جو جنتی فرقہ ساڑھا ہے جا تھوڑے بارے اللہ نبی صاحب 10 گنے میں فکر ہو۔ نبی علیہ السلام فرمایا ادھر ادھر نہیں جانا، میرے راستے پہ جانا ہے۔ تو اس میں صراط الذین انعمت علیہم کے نام کے اوپر جو یہ دھوکہ دیتے تھے امت کو، وہ بھی کلیئر ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تو ہم سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی اللہ کی، مدد بھی اللہ سے مانگنی ہے، یعنی کہ دعا بھی اللہ سے کرنی ہے، ظاہری مدد تو آپ مانگ سکتے ہیں، تو قرآن میں حکم ہے وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو۔ ظاہر دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، پیاس بجھانے کا ذریعہ پانی کو بنایا ہے، کھانے کو ہماری بھوک مٹانے کا ذریعہ، لیکن ایک ہے دعا کرنا، وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو یہ کہتے ہیں جی آگے چلیں، جی آگے ہم چلتے ہیں، تو یہ آگے چلتے ہیں تو ڈائریکٹ ہی آگے چلے جاتے ہیں، بیچ میں پھر چھلانگ مار دیتے ہیں، کہتے ہیں جی صراط الذین انعمت علیہم۔ اس سے پہلے بھی ایک آیت تھی اہدنا الصراط المستقیم، کاش یہ آپ نے مانگی ہوتی تو آپ کو صراط مستقیم مل جاتا۔ آگے چلے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی آگے چلنے سے پہلے ذرا پیچھے دیکھ لیں آپ نے کیا پڑھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں صراط الذین انعمت علیہم، آیت یہ پڑھتے ہیں کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، اور نام لیتے ہیں انڈیا پاکستان کے ان بابوں کے جو قرآن کے نازل ہونے کے 500 سال بعد 600 سال بعد آئے۔ یار ان کے تو باپ دادا کیا پردادے لکڑ دادے پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، قرآن نازل ہوا تھا، تو یہ بیچ میں کہاں سے آگے؟ قرآن تو صراط الذین انعمت علیہم انہی کو جانتا ہے نا کہ جنہیں قرآن کہہ رہے ہیں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سورۃ النساء کے اندر، اور ڈیفینیٹلی کون؟ انبیاء کرام، صحابہ کرام اور اہل بیت۔ بعد میں تو ہر فرقے کا اپنا باب ہے۔ بریلویوں کے جو صراط الذین انعمت علیہم ہے وہ دیوبندیوں کے نزدیک مشرک ہے، اور دیوبندیوں کے جو صراط الذین انعمت علیہم ہے وہ بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول ہے۔ سامو بڑے بڑے صراط الذین انعمت علیہم، اور ہمارے صراط الذین انعمت علیہم وہ ہیں جنہیں سارے مانتے ہیں، یعنی نبی علیہ السلام، اہل بیت اور صحابہ کرام علیہم رضوان و علیہم السلام اجمعین۔ ٹھیک ہے، تو پیچھے آپ پڑھ کے دیکھیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر، راستوں پر نہیں۔ ہاں کہتے ہیں جی سارے حق پہ ہیں، چاروں فقہ حق کے اوپر ہیں، اور مصلی خانہ کعبے میں 4 ڈالے رکھے انہوں نے، 1517 سے لے کے 1917 تک 400 سال تک خانہ کعبے میں 4 امام تھے، حنفی شافعی مالکی حنبلی، سارے الگ الگ نماز پڑھتے تھے اور کہتے تھے چاروں امام حق پہ ہیں، تو نماز تو کٹھی پڑھو، چلو ایک حنفی پڑھا لے دوسرا شافعی پڑھا لے، نہیں، امام اپنے اپنے مصلی اپنے اپنے اور چاروں حق پہ ہیں۔ کیوں دھوکہ دے رہے ہو؟ کاڑھی کھاڑیاں بند کرو، گورا اسی لیے تو آپ کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہ تو سعودی حکومت نے آ کے اٹھائے ہیں یہ مسئلے، اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے۔ 400 سال تک انہوں نے کعبے کو بھی فرقوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا، تو کہاں سے سارے حق پہ ہیں؟ بلکہ سنن ابن ماجہ میں ایک روایت جو ہے نا یہی والی حدیث، اس میں تو نبی علیہ السلام نے 2 لکیریں دائیں کھینچی اور 2 لکیریں بائیں کھینچی، اور آپ فرمایا یہ چاروں شیطان کے راستے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، ایک کہتے چاروں حق پہ ہیں، حضور نے کہا چاروں شیطانی راستے ہیں اور بیچ میں میرے والا راستہ ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے تو ہم نہیں کہہ کے گئے ہیں، اور اس میں اماموں کا قصور نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ آج ہم کرسچینٹی کو جب کنڈیم کرتے ہیں نا، ہمیں وسوسہ بھی نہیں آتا کہ نعوذ باللہ ہم عیسیٰ ابن مریم کی توہین کر رہے ہیں۔ ہم ایک لمحے کے لیے بھی ان کی توہین کریں تو یہ توہین اسی طریقے سے ہے جس طرح ہم اپنے پیغمبر کی کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طریقے سے جب ہم حنفی شافعی مالکی حنبلی فرقوں کو کنڈیم کرتے ہیں، سنی شیعہ فرقوں کو کنڈیم کرتے ہیں، تو اس سے مراد وہ بزرگ نہیں جن کی طرف انہوں نے اپنے آپ کو منسوب کیا ہوا ہے، وہ تو اس چیز سے بری ہیں، ان کا کیا لینا دینا ان کے ساتھ؟ انہوں نے ان کے ناموں کو بیچا ہے، اور جو اللہ رسول کے ناموں کو بیچ سکتے ہیں تو باقی امام تو شاہی کوئی نہیں ان کے نزدیک، ان کو تو وہ سیل پہ لگا کے بیچیں گے۔ جنہوں نے اللہ رسول کے نام بیچ کے کھائے ہیں ان کے لیے امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد حنبل رحمہم اللہ اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کے ناموں کو بیچنا کوئی مسئلہ ہے ان کے لیے؟ ان کے ساتھ کیا کچھ انہوں نے منسوب کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام فرمایا یہ میرا راستہ ہے، جو درمیان والا راستہ ہے، یہ ارد گرد شیطان کے راستے ہیں اور شیطان اپنی طرف بلا رہا ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم
کی تشریح میں نے مسند احمد اور مشکات سے بیان کر دی کہ نبی علیہ السلام نے کہا وہ میرا راستہ ہے. اب آپ پڑھیں صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. ان لوگوں کے راستے نہیں, راستہ. تو راستہ کون سا ہے؟ نبی علیہ السلام کا. اس کا مطلب ہے یہ کہ جس طرح اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے امت کو ہدایت دی, ایک راستہ بتایا, اور اس کے اوپر صحابہ کرام اور اہل بیت چل کر کامیاب ہوئے, اس طرح ہمیں بھی اسی راستے پہ چلنے کی توفیق دے. صراط الذین انعمت علیہم کا مطلب یہ ہے, ورنہ تو ہوتا کہ بزرگوں کے راستوں پہ چلنے کی توفیق دے. نہیں, بزرگوں کا راستہ. کون سے بزرگوں کا راستہ؟ جو اپنے نبی کے وفادار تھے, غداروں کا نہیں کہ چندے کھاتے رہے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, ان کا نہیں. تو نبی کا راستہ تو سرکار وہی بتا رہا ہے آپ کو جو دلیری سے یہ کلمہ حق بلند کر رہا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. یعنی اس سے مراد ہے رسول اللہ کے مقابلے پہ, ہمارے مقابلے پہ نہیں. آپ کو کہتے نہیں وہ جی کوئی بڑے سے بڑا بزرگ بھی ہو, ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے نتنوں میں بیٹھتی ہے اس کے برابر نہیں ہے. خود تو اپنے بزرگوں کو اس طرح ذلیل کرتے ہو, اس کے مقابلے پہ بابے تشائی نہیں. یہ تو بہت چھوٹا جملہ ہے. آئے نا دار تھلے کہنا چاہیے کہ تواڈے بابے جڑے نا گھوڑیاں دی خاک دے برابر بھی نہیں. خود تو یہ بتا رہے ہوتے ہیں. تو کہتے نہیں وہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں صحابہ کے مقابلے پہ. تو سرکار ہم بھی آپ کے بابوں کو رسول اللہ کے مقابلے پہ کہہ رہے ہیں, اپنے مقابلے پہ تو کہہ ہی نہیں رہے. ویسے تو اپنے مقابلے میں بھی کہے تو کوئی اتنی غلط بات نہ ہو جو کچھ ہو چکا ہے بابوں کے ساتھ. صدیوں میں آپ لوگوں نے جو عزتیں اویل کی تھی, 14 سال مٹی پلیت ہو گئی ہے, جو جھوٹ کی عمارتیں آپ نے کھڑی کی ہوئی تھی. تو الحمدللہ فرقہ واریت کے خلاف آواز یہاں سے بلند ہو رہی ہے, اور اسلام میں فرقوں کی کوئی اجازت نہیں ہے. لہٰذا ہمیں اس طرح کی پرچیاں نہ لکھ کے بھیجا کرے کہ جی ہمیں فرقہ بتائیں.